نعمان چودھری جو حافظ قرآن ہیں میرے ساتھ ہیں، بڑے ہی جذبات میں بتا رہے تھے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جو طریقہ کار تھا وہ بتایا گیا، اور سنت رسول سے ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للمسلمین نہیں تھے بلکہ رحمت للعالمین کا خطاب دیا تھا، کیونکہ قرآن کے شروع میں جو حافظ صاحب آپ نے آیت پڑھی تھی اس میں رب کا ذکر آیا ہے، تو ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ رب المسلمین یا رب الپاکستان ہے، وہ تو رب العالمین ہے، تو وہ اس کی جو سی بے پناہ رحمتیں ہیں ہر کسی کے لیے، جو آپ نے رحمت للعالمین کے ایک دو واقعات بیان کیجئے کرے ہیں کہ یہ ہیں، تو یہ بتائے کہ جو میں نے شروع میں آخر میں سوال کیا تھا کہ احتیاط کریں، لیکن آپ بتائیں کہ احتیاط کے کیا کیا تقاضے ہوتے ہیں؟ جی جی بالکل، احتیاط ہم بھی کرتے ہیں، احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لیکن وہاں ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کو روکو، اگر تم میں طاقت ہے تو تلوار سے روکو، اپنی طاقت سے روکو، اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے روکو، اگر زبان سے آپ نہیں روک پاتے تو اس برائی کو دل کے اندر برا جانو، اور یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے۔ اللہ پاک نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے، اس رب کی کرم نوازی ہے، میری کوئی اس میں اپنی نہیں ہے، میں کچھ بھی، میرے جیسے پتہ نہیں گلیوں میں کتنے پھرتے ہیں، لیکن اس رب کی، میرے استادوں کی، میرے والدین کی دعائیں ہیں کہ یہ چند الفاظ میں بول پاتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ برائی کو روکو۔ اب اسلام تو اس بات کا درس دیتا ہے کہ حکمت اور دانائی کے پاس ساتھ بات کو سمجھایا جائے، یہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ اپنے ہاتھ میں قانون لے لیا جائے۔ آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے لاہور کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا جس کے اندر حافظ قرآن لڑکے بچے کو جلا دیا گیا تھا، زندہ، حافظ نعیم اس کا نام تھا، اور بنیاد کیا تھی؟ صرف چند ایسے لوگ تھے جو کرسچن تھے، انہوں نے کہا جی یہ چرچ پر حملے کے لیے آیا ہے، اور اس بچے کو، مجھے اس وجہ سے پتا ہے کہ میں اسی مصطفیٰ آباد للیانی کا رہنے والا ہوں جہاں کا وہ حافظ نعیم تھا، اس پر پٹرول چھڑکا گیا اور اس کو آگ لگا دی گئی ہے، پر بریت کی انتہا کر دی گئی ہے، اور وہ وہاں پلمبرنگ کا کام کرتا تھا بیچارہ، اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلا کے لٹکایا گیا، بے حرمتی کی گئی، اتنی زیادہ، اور وہ کیا تھی؟ وہ بھی جہالت تھی۔ چاہے پاکستان کے اندر آپ کسی کو مذہب کے خانے میں رکھ کے نہیں تقسیم کر سکتے کہ مذہب کی وجہ سے جہالت ہے، آپ کسی کو مذہب یا مسلک کی وجہ سے دیکھیں تو جہالت سب کے اندر ہی ہے، لیکن صرف پاکی دین کی طرف جائیں تو یہ جہالت اسی وقت دور ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں بدر کے اندر جو قیدی آئے ہیں، جو ہمارے 10 بچوں کو تعلیم دے دے گا اس کو آزادی دے دی جائے گی۔ اتنی بڑی بات ہے، جہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ سب کی گردنیں اڑا دی جائیں، وہاں پر آقا کریم کیا فرماتے ہیں کہ عمر ان سے تعلیم لو، بچے تعلیم یافتہ ہو جائیں گے، ہر اس قیدی نے جس نے 10 بچوں کو پڑھا دیا اس کو آزاد کروا دیا جائے گا۔ تعلیم کی اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں بھی دیکھا جائے ایسے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک جگہ سے گزر رہا ہوں اور میرے سامنے 2 مجلسیں آ جائیں، ایک مجلس ذکر کی ہو، ذکر اللہ ہو رہا ہو، خدا کا ذکر کر رہے ہو، اور دوسری طرف مجلس ہو علم کی، تو میں علم کی مجلس کے اندر بیٹھنا پسند کروں گا، ذکر کی محفل کے میرے دوسرے نمبر پر آئے گی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، اور فخریہ کا انما بعثت معلما، کہ مجھے دنیا کے اندر نبی بنا کے بھیجا گیا، استاد بنا کے بھیجا گیا، معلم بنا کے بھیجا گیا، یعنی کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس پر ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری جہانوں کے لیے رحمت، ساری جہانوں میں سب سے افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں سے افضل، صحابہ سے افضل، انسانیت سے افضل، اور وہ فرما کیا رہے ہیں کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، اور معلم کس پر بنایا گیا؟ اسی امت مسلمہ پر، اور تعلیم کیا دی گئی ہے؟
فرمایا تعلیم کے دو حصے ہیں، ایک حصہ دین کا ہے، دوسرا حصہ طب کا ہے جس میں دنیا داری ساری آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ احادیث جن سے مروی ہیں، وہ کس وجہ سے؟ انہوں نے علم حاصل کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر سب سے زیادہ قرآن پاک کی احادیث کی بکس میں آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ کہ انہوں نے علم حاصل کیا۔ جہاں پر جنگ و جدل کی بات آئے گی تو وہ بدر کا میدان ہے، احد کا میدان ہے، احزاب کا میدان، جہاں پر کافر سے لڑنا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کسی نے آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر دیا، اپنی مرضی آپ کی مرضی کے خلاف کپڑے پہن لیے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ نے یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی اس کے اوپر لکھا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اب مجھے یہاں پر نا ایک بات کیا یاد آیا کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے بنگلہ دیش کے اندر جو لوگ تھے نا، وہ سرے راہ جو ہے نا پیشاب کیا کرتے تھے، کوئی سڑک، کوئی ریلوے اسٹیشن، کوئی اسٹاپ میں گندگی اسمیل دنیا میں پہلے نمبر پر تھا۔ تو کسی نے ان کو اس بات کی تجویز دی کہ آپ جہاں جہاں پر یہ ہے نا لکھتے ہیں نا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، یہاں آپ نے یہ سارے ورڈ اردو جو نا بنگالی کے اندر نہ لکھے، اس کو عربک لکھ دیں۔ انہوں نے لکھ لیا، یقین کریں وہ سارا ڈھاکہ وہ صاف ترین شہر ہو گیا ہے کہ لوگ اس عربی کا احترام کر رہے ہیں، یہ دیکھ ہی نہیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور یہاں مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آیا، کچھ عرصہ پہلے ایک پوری دنیا کے اندر اور پاکستان میں گانا بڑا مشہور ہوا تھا، پاپی چولو۔ تو سہیل احمد اس پر تنزیہ فکرہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا کے بندوں پہلے پتا تو کر لو اس کو مطلب کیا ہے، ایک وہ نچن والی گل بھی ہے کہ نہیں۔ پاکستانی ایسے ہیں کہ اس کا ترجمہ کروانے پر تیار نہیں ہے، اس کو دیکھنے پر تیار نہیں ہے۔ قرآن کے احکامات کے اب ہمارے گھر کے اندر قرآن پاک پڑھا ہے، میری دراز کے اندر قرآن پاک رکھا ہے، لیکن میں صبح اٹھ کے اس کو قرآن پاک کو نہیں پڑھتا، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتا۔ یقین کریں توہین قرآن یہ ہے، توہین قرآن یہ نہیں ہے کہ دوسرے پر آپ فتویٰ لگا کے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کا حق میری گورنمنٹ کو ہے، میری عدالتوں کو ہے، مقرنہ کو ہے، جس نے وہ معاملہ کرنا ہے۔ اگر ہر بندہ اسی طرح ہر معاملے میں قانون اپنے ہاتھ میں لیتا جائے گا، عدم برداشت کی انتہا اس نقطہ پر پہنچ جائے گی، تو پھر ملک کے اندر کیسے کوئی قانون چلے گا؟ وہ کہتے ہیں نا جنگلوں کے بھی کچھ قانون ہوتے ہیں لیکن جہالت کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ علم کی کمیاں، وہاں تو مدرسے تو گلی گلی کوچے کوچے اور ہر مسجد میں ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ وہاں علم کی کمی ہے؟ نہیں، یہاں میں یہ کوٹ کروں گا کہ میں صرف مدرسے کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، میں کہتا ہوں جو سکول ہے نا، سکول وہ بھی اسی بات کا پابند ہے۔ پچھلا سال جب عمران خان کی حکومت تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تعلیم ہر جگہ پر ہوگی، اسلام کو سمجھا جائے، اسلام کا جو ترجمہ ہے نا قرآن پاک کا وہ لازمی قرار دیا گیا تھا۔ لیکن سوری، بدقسمتی سے ہمارے آنے والوں نے اس بات کو سمجھا نہیں، اور بجائے اس کے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرواتے، بچے سمجھتے ہماری نئی نسل جو ہے نا وہ ضروری نہیں مدرسہ سکھائے، مدرسہ اپنی جگہ پر سکھا رہا ہے، مدرسہ تعلیم دے رہا ہے، لیکن مدرسے کے جو اساتذہ ہیں ان کو ریفریشمنٹ کورس کروانے کی ضرورت ہے، ان کو ٹریننگز کی ضرورت ہے، ان کو جو تشدد کرتے ہیں اس سے ہٹانے کی ضرورت ہے، قرآن کو قرآن کے مطابق سکھانے کی ضرورت ہے، احادیث کو انتہا پسندی سے دور ہو کے سکھانے کی ضرورت ہے۔ اپنا مسلک آگے نہیں، اسلام آگے، اسلام آگے، اسلام آگے ہونا چاہیے۔ جب وہ مدرسے سے نکلے گا، جب وہ یونیورسٹی سے نکلے گا، کالج سے نکلے گا، اسکول سے نکلے گا، پھر جہالت ختم ہوگی۔ اگر مدرسوں پر ڈالیں گے اسکول بھی ذمہ دار ہے، اسکول پر ڈالیں گے مدرسہ بھی ذمہ دار ہے، دونوں پر ڈالیں گے یونیورسٹی بھی ذمہ دار ہے۔ بڑی شاندار بات کر دی، مسلک آگے نہیں اسلام آگے ہونا چاہیے۔ ناظرین، کیونکہ پرام ایسا ہے کہ تیسرا حصہ بھی میں لوں گا اور اس حصے میں پتہ کروں گا ہجوم تو ہجوم، ہماری بہت ساری مدرسے کی طالبات بھی ہمارے دارالخلافہ اسلام آباد میں ڈنڈے لے کے نکل آتی ہیں، کسی حجام کی دکان پہ، کسی ہیئر ڈریسر پہ، کسی شاپنگ سینٹر پہ حملہ کر دیتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ خواتین میں بھی یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے؟ اور ایک اہم بات پہ میں اور ان سے پتہ کروں گا کہ کیوں غلطی ہوئی کہ معافی بھی اسی بچی سے منگوائی گئی جس کے اوپر ظلم ہونے لگا تھا۔ ہمارے ساتھ رہیے، تیسرے حصے میں حافظ صاحب سے اس پہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں اور آخری یہ حصہ ہوگا، میں حافظ صاحب سے پتہ کروں گا کہ آج سینٹ میں بھی بات ہوئی ہے اور بین الاقوامی طور پہ بھی یہ پوچھا جا رہا ہے، اخبارات وہ اٹھا رہے ہیں
کہ اس بے قصور بچی سے معافی کیوں منگوائی گئی، اور پولیس آفیسر وہاں کھڑی ہوئی ہیں ساتھ، اور ساتھ جنہوں نے دھمکی دی تھی جس شخص نے کہ میں تو گولی مار دوں گا، اس بارے میں حافظ نعمان چودھری صاحب سے پتہ کروں گا کہ یہ کیا خبر جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا، جس بچی کو لایا گیا، بچایا گیا، اس سے معافیاں بھی منگوائی جا رہی ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ معافیاں تو ان سے منگوانی چاہیے جو ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ جی اصل میں نا اس میں پرابلم یہ بن جاتی ہے کہ وہ اس بچی سے، اس عورت سے معافی اس لیے منگوائی گئی کہ جو مشتعل ہجوم ہو جاتا ہے نا، ہجوم کی ہمیشہ نفسیات یہ ہوتی ہے کہ وہاں شور زیادہ ہوتا ہے، عقل کی بات نہیں ہوتی، شور ہوتا ہے، شعور نہیں ہوتا۔ اچھا، اور اگر اس موقع پر عورت سے معافی نہ منگوائی جاتی یا معذرت نہ کروائی جاتی یا اس کی کہہ لے کہ وہ جان بچانے کے لیے یہ اسٹنٹ نہ کیا جاتا، تو میرا نہیں خیال کہ اس موقع پر وہ ماحول، وہ مجمع، وہ جو لوگ تھے وہ اس اشتعال انگیزی سے باز آتے۔ یہ پھر بات کی بات ہوتی کہ سچائی کیا تھی، جھوٹ کیا تھا، پھر تو وہ اس بیچاری کے نصیب ہوتے نا جو اس کے ساتھ گزر جاتی۔ لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مجرم قرار دینا غلط ہے، لیکن اس موقع پر اگر آفیسرز نے معافی منگوائی ہے تو اس نے بردباری کا مظاہرہ کیا ہے اور اس نے ہجوم کی نفسیات کے مطابق اچھے طریقے سے ڈیل کیا ہے۔ کیونکہ اگر اس وقت یہ کہا جاتا کہ وہ تو بے گناہ ہے اور بے گناہ معافی کیوں مانگے، میرا نہیں خیال کہ جو باہر لوگ تھے وہ اس بات کو سمجھتے۔ سمجھانے والوں نے اس وجہ سے اس بات کو سمجھا کے اس پر پردہ ڈالا ہے۔ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہ معافی کی تلافی تو اب ہو گئی ہے، کیونکہ سارا پاکستان، پوری دنیا اس کو، عورت کو بے گناہ کہہ رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے۔ اور اگر وہی عورت اپنی جان سے جاتی، کسی کی بیٹی چلی جاتی، وہ ہو سکتا ہے کسی کی ماں ہو، کسی کی ماں چلی جاتی، وہ ہو سکتا ہے کسی کی وہ بہن ہوتی، وہ بہن چلی جاتی ہے، ایک پورا خاندان اجڑ جاتا، اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ اس گھر کی طرف اشارے کر کر کے کہتے کہ اس گھر سے گستاخ قرآن نکلی تھی۔ لہٰذا وہ معافی مانگنا میرے نزدیک وہ کوئی اتنی برائی والی بات نہیں ہے۔ آفیسر نے موقع کے مطابق صحیح فیصلہ کیا اور اس عورت نے اس پر معافی مانگ کے اپنے آپ کو سیو کر لیا ہے۔ ایک انسان کو بچانا اتنا ہی ضروری ہے کہ فرمایا گیا کہ جتنا ایک انسانیت کو بچانا، تو وہ میری نظر میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اب تحقیق ہوئی ہے تو وہاں جو لوگ تھے، جتنے لوگ اس کے اندر شامل تھے، سب کو تفتیش کے اندر لایا جائے، ایک ایک سے معافی منگوائی جائے اور سرے عام معافی منگوا کے اس کی ویڈیو بنا کے وہ سارے سوشل میڈیا پر اس کو دی جائے، تاکہ اگلے جو نیکسٹ اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو تو لوگوں کو کچھ کرتے ہوئے اس بات کا خوف ہونا چاہیے، اور صرف ان سے معافی نہیں منگوانی چاہیے، جو ان کی سزا ہے وہ بھی قانون کے مطابق ان کو دی جانی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس یہ 2 دن شور مچے اور اس کے بعد ختم ہو جائے۔ اگر اس طرح شور مچے گا تو پھر وہی کچھ ہوگا، کچھ دنوں کے بعد کوئی اس طرح کا نیا واقعہ آ جائے گا، اللہ نہ کرے اس کے اندر کوئی بھی انوالو ہوا تو وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور ایک بدقسمتی کیا ہوگی، لوگ اس کو مار کے اس کو مارنے والے غازی ہو جائیں گے، اور جو بے گناہ مارا جائے گا اس کو آواز تھوڑی سی کٹی ہے، کرنا چاہیے۔ جی کوئی نہیں، میں نے وہ کال آ جاتی ہے تو میں اس لیے کلیئر کیا تھا۔ تو آپ یہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کا بیٹھ کے ہماری سینٹ، ہماری قومی ہو گیا، ان کو اس بات حال سوچنا ہوگا کہ روزانہ ایک مسئلہ بن رہا ہے، کچھ عرصے بعد اس طرح کا ایشو آتا ہے۔ آپ یاد کیجئے گا کچھ عرصہ پہلے گوجرا کے اندر بھی اس طرح کا مسئلہ بنا تھا، کوٹ رادھا کشن کے اندر بھی اس طرح کا مسئلہ بنا تھا، پھر کچھ عرصہ پہلے جڑا والا کے اندر مسیحیوں کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ بنا تھا۔ تو یہ اس طرح کے واقعات کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وقتی حل چاہتے ہیں، وقتی نہیں ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جس کے لیے ہمیں مکمل طور پر ہماری مکمل گورنمنٹ کو، ہماری صوبائی قومی اسمبلیاں سب کو سوچنا ہوگا، کیونکہ وہ جو لوگ ہیں وہ بھی ہم میں سے ہیں، جو ایم پی ایم این اے منتخب ہو کے جاتے ہیں وہ اسی دھرتی سے رہنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ چاہیے کہ ایسے قانون قوانین بنائیں تاکہ اس میں اگر کوئی گناہ گار ہے تو وہ بچ نہ سکے۔ میں اس معاملے میں زیرو ٹالرنس کا قائل ہوں کہ جو مذہب کی توہین کرتا ہے، جو جینون، جو اسلام کی توہین کرتا ہے، جو نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کا سوچتا بھی ہے، میں اس معاملے میں بالکل کلیئر ہوں کہ اس کے ساتھ
साथ कोई रहत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मेरा इस्लाम मुझे ये भी सबक देता है कि किसी बेगुनाह के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपने हुकूमत को तो तवज्जो दिला दी, तो हल्का सा आपने टच उलमा को भी किया है कि अभी 3-4 मिनट हैं, तो और हमारे मुआशरे का क्या काम है, हमारा हजूम का क्या काम है, हमारे लोगों की क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो इकट्ठे हो जाते हैं दोस्त। जी जी, यहाँ मैं उलमा के साथ मैं जो हमारी आम पब्लिक के लिए कहूंगा कि हमारा हर नौजवान, बेटी बेटा, लड़की लड़का, बच्चा बच्ची आज सोशल मीडिया पर मौजूद है, तो हमें एक दूसरे को, जिसके पास इस बात का शऊर है, जहां हम फजूल पोस्टें करते हैं, फजूल बातें करते हैं, फजूल स्टेटस लगाते हैं, वहां इस तरह की पॉजिटिव बातें करें, इल्म को, शऊर को, समझ को फैलाएं ताकि जहालत का खात्मा हो। सोशल मीडिया को जहां हम नेगेटिव यूज करते हैं वहां हम पॉजिटिव यूज करें ताकि हमारी आने वाली नस्लों का, पाकिस्तान का भलाई हो सके और हमारा नौजवान जो इस तरह के मुश्तिल लोगों के हत्थे चढ़ के एकदम से इश्तिहाल में आ जाता है उसका तदारक हो सके। यहाँ मुआशरे के हर फर्द को, जो बाप है उसको भी सोचना होगा मैंने अपनी औलाद को क्या देना है, जो माँ है उसको भी ये सोचना होगा कि मैं तरबियत क्या कर रही हूँ, मेरे असातिज़ा को ये सोचना होगा कि हमने सुबह जब असेंबली होती है बच्चे को क्या डिलीवर कर रहे हैं ये समझाना है। जो मेरे मुआशरे के अंदर चचा ताए मामू खाला सारे हैं ना, उनको भी ये सोचना होगा जितना जितना मेरा क्राइटेरिया मैं उसके अंदर समझाऊं, मेरी औलाद है मैं उसको समझाऊं, मेरे बहन भाई है मैं उनको समझाऊं, ताकि ये शऊर बांटे। जब हम शऊर बांटेंगे तो ये लामहल्ला तौर पर जितना शऊर बढ़ेगा, तलीम बढ़ेगी, इल्म बढ़ेगा, उतना जहालत का खात्मा होगा। जहालत अपने साथ इंतहा पसंदी को खत्म करेगी, तशद्दुद पसंदी को खत्म करेगी और सारा मुआशरा ठीक होता जाएगा। इसमें हर एलिमेंट जो मुआशरे का ताल्लुक रखता है उसको अपना अपना हर जगह पर करैक्टर जो उसका रूल है उसको अदा करना होगा। बैन अल-अक़वामी तौर पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास 1-1.5 मिनट है, कोई बैन अल-अक़वामी तौर पे आपका क्या पैगाम है? बैन अल-अक़वामी सतह पर ये मैं कहना चाहूंगा कि खुदा के वास्ते ये जो हमारे पाकिस्तान को हर जगह नंगा करके, गंदा करके नेगेटिव तस्वीरें लाते हो, कभी हमारे पाकिस्तान की पॉजिटिव तस्वीर को भी पेश किया करो। पाकिस्तान के अंदर हजारों वाकयात, हजारों चीजें, हजारों बातें ऐसी होती है जो पॉजिटिव होती है। आप कभी इस पर प्रोग्राम रखिएगा, मैं बात करूंगा कि मेरा पाकिस्तान पॉजिटिव कितना है, लेकिन हमारे जो आलमी सतह पर जितने भी अदारे हैं, चाहे प्रिंट मीडिया से तल्लुक रखते हो या कोई दूसरे हो, हमारे पाकिस्तान के नेगेटिव इमेज को, हमारी नेगेटिविटी को भाग भाग के दुनिया के सामने लाते, लेकिन हमारी जो पॉजिटिविटी होती है, जो हमारी अच्छाइयां होती है, सारी को दफन कर दिया जाता है। तो मैं यहाँ कहूंगा वो होश के नाखून लें और जो सच पूरी दुनिया के लिए सच होता है वही सच मेरे पाकिस्तान के लिए भी वो सच बनाए। और कुछ ऐसे शरपसंद काम ऐसे कर जाते हैं, वो इस्लाम के ऊपर नाम ले आते हैं, ये इस बारे में भी बता दीजिएगा, 1 मिनट रह गया। ये ना अगर कोई कहे ना वो इस्लाम, वो पूरी दुनिया के अंदर, याद रखें हर मजहब के अंदर, हर मुल्क के अंदर उस तरह के लोग मौजूद हैं। आप जितना मर्जी को मोतदिल मुल्क ले आए, हर मुल्क के अंदर शर पसंद अनासर मौजूद होते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत में शर और खैर को रखा गया है। लिहाजा वो हर मुल्क को बगैर मजहब के, बगैर मसलक के उन पर काबू पाना चाहिए, वहाँ मजहब की कैद नहीं होनी चाहिए। हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े अहम मौजू पे बहुत अच्छे अंदाज में बैन अल-अक़वामी तौर पर अपना पैगाम पहुंचाया। उम्मीद है कि आप हमें, रमज़ान की आमद है तो एक आध हदीस का और एक आध आयत का तर्जमा और उसकी तफसीर हमारे प्रोग्राम की जीनत बना करेगी, और आप भी मसरूफ़ होंगे इन दिनों में। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हाफिज नुमान चौधरी साहब, ललियानी प्रेस क्लब के चेयरमैन हैं और हाफिज भी हैं, जो सबसे बड़ा रुतबा इंसान को मिलता है इस मामले में। आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। नाजरीन, अगर आप भी कोई प्रोग्राम हमारे साथ करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम यूट्यूब पे भी हैं, हम टिकटॉक पे भी हैं। तो फिर इंशाल्लाह, आज लंबे प्रोग्राम हो गए हैं तो आपसे रब्ता रहेगा। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।